الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. تمام تعریف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سنہار ہے. وہی کرنا اس کائنات کا خالق و مالک فرما روا حاکم اور مشکل کشا ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کا ساتھی نہیں, کوئی اس کا نائب نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ اب ہم بہت رمضان مبارک کی تحلیل پر کھڑے ہیں اور امکان ہے اس بات کا کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ مبارک اور عظیم شان مہینہ جن کی بے شمار فضیلتیں قرآن حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, اس میں ہم داخل ہونے والے ہیں. اور جیسے کہ قرآن کریم کی آیات میں نے پڑھی جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ چند روز ہیں گنے ہوئے اور ان آیات کو آگے کے تسلسل سے جوڑا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کیے گئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس میں روزے رکھے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی سب سے عظیم شان عبادت روزہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت اپنی جگہ ہے. ہر چیز کا ایک امتیاز ہوتا ہے. انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہوتے ہیں جو چنندہ ہوتے ہیں, دنوں میں سب سے اچھے دن ہوتے ہیں جو چنندہ ہوتے ہیں. ہفتے میں اگر 7 دن ہوتے ہیں تو ان 7 دنوں میں جمعے کو فضیلت حاصل ہے. اسی طرح مہینوں میں اگر 12 مہینے ہیں تو ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رمضان المبارک کو حاصل ہے. اور راتیں ہوتی ہیں سال بھر میں جتنی راتیں ہوتی ہیں ان سب راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت شب قدر کو حاصل ہے. تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت ہمارے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ملائکہ میں سب سے زیادہ فضیلت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہے. اس طرح سے ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو بڑی خاص فضیلت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے مہینوں میں رمضان کو جو خاص فضیلت عطا فرمائی گئی ویسی فضیلت کسی اور مہینے کو عطا نہیں فرمائی گئی. دیگر مہینوں کے کچھ اور فضائل ہیں ضرور اپنی جگہ, محرم کے فضائل اپنی جگہ اور شعبان اور رجب کے فضائل اپنی جگہ, لیکن رمضان مبارک کے فضائل سب سے زیادہ ہے. اور اس کی خاص طور سے اہمیت یہ جتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کی خاص طور سے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ اس بات کی علامت ہے کہ جب کوئی اہم کام
درپیش ہوتا ہے تو اس اہم کام کے لیے اس سے پہلے ہدایات دی جاتی ہیں، میٹنگ منعقد کی جاتی ہے اور لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایک بڑا اہم کام تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے، اس کی تیاری کرو، اس کام کی اہمیت کیا ہے، اس کی تیاری کیسی کرنی چاہیے، اس کام کو کس طریقے سے کس اہمیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ آج بھی دنیا میں جب کوئی اہم کام ہونے جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کام کے لیے ہدایات دی جاتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، ریہرسل ہوتا ہے، اور جب اصل کام کرنے کا وقت آتا ہے تو پورے پرفیکٹنیس کے ساتھ وہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے، ایسا ریہرسل کیا جاتا ہے، ایسی ہدایات دی جاتی ہیں، ایسی تیاری کرائی جاتی ہے کہ عین وقت میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا، کوئی لغزش کا، کوئی نقص کا، امکان کا باقی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے اور امت کو تعلیم دی کہ رمضان میں جو روزے رکھنے ہیں اس کی تیاری شعبان سے کی جائے، بلکہ آپ نے رمضان کی تاریخوں کو شمار کرنے کے لیے رجب سے انتظام کرنے کا بھی حکم دیا، اس طرح سے کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو اس مہینے کا کوئی لمحہ بیکار نہ جائے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ بندہ مومن ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اتنا اللہ کی یاد میں، عبادات میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، مواسات میں، رحم دلی میں اور صلہ رحمی میں، آپس کے حسن سلوک میں، اخلاق میں، گناہوں سے بچنے میں، جھوٹ سے بچنے میں، غیبت سے بچنے میں، چغلی سے بچنے میں، شراب خوری اور نشے سے بچنے میں، اوقات خرابی سے بچنے میں، غیر ضروری کاموں سے بچنے میں اپنا وقت صرف کرے تاکہ یہ مہینہ انسان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا مہینہ ملے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ اس سے بہتر زمانہ، اس سے بہتر سیزن، اس سے بہتر موقع انسان کو زندگی میں حاصل ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو سید الشہور قرار دیا گیا ہے، یہ تمام 12 مہینوں کا سردار ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ قدم ہونے جا رہا ہے جو بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، رات میں تراویح کی نماز کو نفل قرار دیا ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے جس میں عبادت کرنے پر انسان کو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نفل کا اجر فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور ہر فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، شہر صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شہر مواسات میں غمخواری کا مہینہ ہے، جو لوگ پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پسماندہ ہیں، کمزور ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ غمخواری کی جائے، ان کے ضروریات کو پورا کرنے کا خیال کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اس شہر کو شہر مواسات قرار دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص اس بات کی شکر نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں،
بلکہ اگر پانی کے روزے دار بھی اس کو یہ اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اس روزے دار کے اجر کے برابر افطار کرانے والے کو اجر دیا جائے گا، اور روزے دار کے بعد میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ قیامت کے دن جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ میں ہلاکی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو کوئی اپنے غلام کے کام میں تخفیف کر دے، اس کی ذمہ داریوں میں، اس کے کام کے بوجھ میں اگر کمی کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس آقا کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں، اس کو بخشش و مغفرت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ ان شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر دریا میں پھینکو، یہ میرے امت میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرنا۔ حاضرین کرام، یہ فضائل بتا رہے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، اور اس فضیلت والے مہینے میں جو کوئی نیکیاں کرے گا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اخلاص کے ساتھ اعمال میں اپنے وقت کو صرف کرے گا، تو وہ تو بہت زیادہ نفع کمانے والا ہوگا۔ لیکن جو کوئی اس مہینے کے اندر بھی اپنے اخلاق کو درست نہ کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے، گناہوں کو کرنے کی عادت جو اس کو پڑی ہوئی ہے اس سے دور رہنے کی کوشش نہ کرے، نشے کی عادت والا نشے میں مبتلا رہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، غیبت کرنے والا غیبت سے پرہیز نہ کرے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، تو پھر ایسے گناہ گاروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ چاہے بھوکا رہے چاہے وہ پیاسا رہے۔ ایسے روزے دار ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ پلے نہ پڑے گا۔ اس لیے جہاں نیکیوں کا کرنا ضروری ہے، نیکیوں کے کرنے کی عادت لوگوں کو ہو جاتی ہے، نیکیوں کے کرنے کے لیے ماحول سازگار ہو جاتا ہے، وہیں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اور نیکی کرنا گناہوں سے بچنا ہے، دونوں ضروری ہیں۔ جس طرح دوا کھانا اور پرہیز کرنا دونوں ضروری ہے، تب کہیں جا کر مریض شفا یاب ہوگا۔ اگر آدمی دوا کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا ہے تو دوا بھی اثر نہیں کرتی اور بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب بیماری اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، دوا بے اثر ہو جاتی ہے، تو آدمی ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دونوں طریقے بتائے گئے کہ نیکیاں بھی حاصل کرو اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ بھی، تاکہ جو نیکیاں کی جا رہی ہیں وہ باقی رہیں۔ اس لیے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص نشے سے باز نہ رہے، جھوٹ اور چغلی سے باز نہ رہے، گناہوں سے باز نہ آئے، تو رمضان میں بھی وہ یہ گناہ کرتا رہے گا تو سال بھر کے اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اعمال کی نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں ایسے ہی نیکیاں گوائی کی جا سکتی ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیاں انسان کی غارت ہو جاتی ہیں، اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، اور جو کچھ اللہ نے ہم کو رمضان کی فضیلت کے طور پر عطا کیا ہے اس سے محروم نہ ہونے کے لیے جو تدابیر کرنا ضروری ہے وہ برابر کرتے رہنا چاہیے۔ حاضرین کرام، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری باتوں کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ چند باتیں جو ضروری ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جائے، وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہم سب کو اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم ایک اہم ترین مہینے میں داخل ہو گئے۔ جیسے امتحان قریب آتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو پابند کر دیتے ہیں، دیکھو بھائی امتحان کا زمانہ ہے،
اپنے وقت کی حفاظت کرو اور اسٹڈی اچھی طرح سے کرو، صحت کا خیال رکھو، دوست احباب سے ملنا جلنا کم کر دو یا چھوڑ دو، غیر ضروری مشاغل میں اور وقت کو خراب کرنے والے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ ایسے ہی ہمارا حال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، صبح سحر سے لے کر رات سونے تک ہم کو اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنے وقت کو ایسا قابو میں، ایسا کنٹرول میں کر لینا چاہیے کہ ہماری نہ کوئی نماز چھوٹے، نہ کوئی سنت چھوٹے، نہ کوئی نفل چھوٹے، نہ کوئی ذکر و اذکار کا مسئلہ چھوٹے، نہ تلاوت قرآن چھوٹے، نہ مسجدوں سے تعلق چھوٹے، اور نہ گناہوں سے ہم کو کوئی سروکار باقی رہ جائے۔ ایسا اپنے آپ کو قابو میں کر لینا چاہیے، کنٹرول میں کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل ترتیب دے لینا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ملنے جلنے والے دوست احباب آئے، بلائے اور ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور جانے کے بعد بازاروں میں گھنٹوں تک دن سارا گزر جاتا ہے، رات ساری گزر جاتی ہے جب ہم بازاروں سے اندر چلے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا لینا ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بازار سے پرہیز کریں، بازار میں جانے کی کوشش ہی نہ کریں۔ جو کچھ بھی خریدنا ہے، کھانے پینے کا سامان، پہننے اوڑھنے کا سامان، ان سب کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے بازار میں کیا حالت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ رات بھر بھی بازار کھلے رہتے ہیں، دن بھر بھی بازار کھلے رہتے ہیں۔ رش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ٹریفک ہلنے نہیں پاتا، بالکل جام ہوتا ہے سارا بازار، اور لوگوں کی گہنا گہری ہوتی ہے، نہ وقت کا اندازہ ہوتا ہے، نہ گناہوں کا احتیاط کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی نیکیوں کا خیال باقی رہتا ہے۔ آدمی بازاروں میں جو چاہے کر گزرتا ہے۔ نمازیں تو ضائع ہونا عام بات ہو جاتی ہے، مردوں کی بھی ضائع ہوتی ہیں، عورتوں کی بھی ضائع ہوتی ہے، نہ نظروں کی حفاظت ہوتی، نہ زبان کی حفاظت ہوتی، نہ روزے کی حفاظت ہوتی، نہ آدمی کے اپنے نیک اعمال کی کوئی حفاظت ہو پاتی۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بازاروں سے پرہیز کیا جائے۔ اور دوسری بات، صبح سے سحر سے لے کر دوسرے دن کے سحر تک کا ایک ایسا ٹائم ٹیبل اب کا مقرر کر لیا جائے کہ ہم خود اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو اس ٹائم ٹیبل کا پابند بنا لیں۔ کچھ گزارشات اس طرح سے کی جا سکتی ہیں، مشورہ ہے، جس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ مہینہ اتنا اہم ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ شہر میں جلد سے جلد اٹھنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، میں اور آپ مرد حضرات خاص طور پر۔ خواتین اٹھتی ہیں اور وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہیں، جب وہ پکا کے تیار دستر رکھتی ہیں اور بار بار اٹھاتی ہیں تو ہم لوگ اٹھتے ہیں، بالکل آخری سرنوں کا انتظار، اٹھاتے آخری سرن ہو رہے، وہ اذان کا ٹائم ہو گیا، اٹھو، جب اٹھ کے کھڑا ہوڑی میں صحیح کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیں کہ آدھا پون گھنٹہ پہلے کم از کم شہر میں اٹھ جائے اور اطمینان کے ساتھ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد تب ہی وضو کر لیا جائے، جب ہی وضو کر لیا، اور 5-10 منٹ نہیں لگتے 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ وقت تہجد کا ہے اور تہجد کی بڑی اہمیت ہے۔ چاہے آپ رات بھر تراویح پڑھے ہوں گے، 10 پاروں والی پڑھے ہوں گے، 15 پاروں والی پڑھے ہوں گے، 5 پاروں والی پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ تہجد کے وقت میں اعمال قبول ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ خاص رشتہ قائم ہو جاتا ہے، خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کریں، تہجد کے 2-4 رکعت جتنا اللہ نے توفیق دی پڑھ لیا جائے، اطمینان کے ساتھ سحری ہو جائے، اور سحری کے بعد سونے کی طرف میلان نہ ہونے پائے۔ اگر 10-15-20 منٹ کا وقت باقی رہ گیا ہے اذان کے لیے تو اس وقت میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ دین کی باتیں ہوں، دین کا مذاکرہ ہو، ایک دوسرے کی رپورٹ لی جائے، یہ کام ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم لوگ جس طرح کی زندگی جی رہے ہیں
اس میں ہم آپس میں فیملی ممبرس کے مصروفیات سے واقف ہی نہیں. باپ کو نہیں معلوم بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹے کو نہیں معلوم ابا جان کیا کر رہے ہیں، اماں کو نہیں معلوم بیٹیاں کیا کر رہے ہیں، اور بیٹیوں کو نہیں معلوم اماں کیا کر رہے ہیں. اس قسم کا بڑا گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، اور خاص طور سے دینی معاملات میں بہت زبردست گیپ ہے. ہونا ہی چاہیے کہ ایک دوسرے کے دین کا اعمال کا جائزہ لیا جائے. آپ نے کتنے رکعتیں پڑھی، آپ نے کتنا قرآن پڑھا، میں نے کتنا قرآن پڑھا، ایک دوسرے کو اس سے رغبت ملے گی. کتنی نمازیں وقت پر ہوئی، کتنی نمازوں میں تاخیر ہو گئی، کیا کام تھا، کیا مصروفیت تھی جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہوئی، کیا وجہ تھی کہ آج قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکی، کیا وجہ تھی کہ پوری نمازوں کی پوری رکعتیں نہیں پڑھی جا سکی. اس کا کچھ مذاکرہ ہو جائے اور پھر جیسے اذان ہو جائے اور مرد حضرات فوری گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چلے جائیں. اس لیے کہ مسجدوں میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اذان کے 10-15 منٹ کے بعد ہی فجر کی جماعت ہو جائے. روزانہ کی طرح آدھے گھنٹے کا وقفہ نہیں رہتا اکثر مساجد میں، اور اگر آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے تب بھی مسجد کو چلے جانا ہے. آپ کو جلد سے جلد مسجد میں آ جائے. سنت اگر گھر سے پڑھ کے آئے تو بہت اچھا ہے، اور اگر مسجد میں آ کر کے پڑھ رہے ہیں تو وقت پہ آ کے سنتیں ادا کر لی جائیں، اطمینان سے مسجد آئیں، سنتیں ادا کر لی جائیں. انتظار میں گپ شپ نہ ہونا چاہیے. اب مسجد آگے ٹائم باقی ہے اور لوگ جو ہے مذاکرہ کرتے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے گریز کرنا چاہیے، یہ آداب مسجد کے خلاف کی بات ہے. پھر جب مسجد میں آ گئے، نماز فجر کی ادا ہو گئی الحمدللہ. اکثر مساجد میں فجر کی نماز کے بعد کہیں حدیث سنانے کا، کہیں قرآن کی تفسیر یا درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا تقاضا ہو اور جلدی سے مسجد سے واپس جانا ہو تو خیر اس میں آپ کو اجازت ہے. نوجوانوں اور بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فجر کے بعد بیٹ بال لے کے سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں. گھروں میں بڑے لوگ سو جاتے ہیں اور بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں دیتا. اور یہ بچے نوعمر بچے ہر گلی کوچے میں آپ دیکھیے کہ فجر کے بعد بیٹ بال لے کے نکل جاتے ہیں اور وہاں ان کا کھیل تماشا ہنگامہ ہوتا ہے. اس سے ان کو روکنا چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بخود اپنے آپ رک جائیں. صبح فجر کے بعد آپ کھیلیں گے، ابھی سحری کی ہے، بھاگ دوڑ کرنے سے، کیونکہ کھانے پینے کا ٹائمنگ چینج ہو گیا، اس سے ہاضمے پہ فرق پڑتا ہے. اور آپ بھاگیں گے، دوڑیں گے، ہنگامے کریں گے، مستی کریں گے، صحت خراب ہوگی، روزے پر اثر پڑے گا. اور صبح میں آپ اتنا انرجیٹک کام کر چکے ہیں کہ صبح میں تھک گئے، گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے تھک گئے. اب نہ اسکول جانے کا حوصلہ رہتا، نہ کالج جانے کے لیے طاقت باقی رہتی. تو اسکول کالج کا ڈما ہو جاتا. پھر اس کے بعد اگر جاتے بھی ہیں تو وہاں کل ہو جاتا اور بہت تک کی حالت آتی ہو جاتی. اس لیے نوجوان بچوں کو اس کام سے روکنا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک بڑوں کا معاملہ ہے وہ بھی فجر کے بعد فوری سونے کے بجائے یہ مشورہ ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں. اس لیے کہ قرآن کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن سے قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا اور قرآن آپ ہی کے ذریعے سے ساری امت کو ملا. اس کے باوجود رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. تو اگر ممکن ہو تو کچھ دیر قرآن کی تلاوت کر لی جائے اور اشراق کی نماز ادا کر لی جائے. اگرچہ کہ اشراق کی نماز نفل ہے مگر اس کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی. اور یہ بات تو عام اصول کے تحت ہے کہ ہر نفل کا اجر رمضان میں فرض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس سے محروم نہ ہونا چاہیے. یہ کام کرنے کے بعد اگر آرام وغیرہ کا تقاضا ہے تو ٹھیک ہے، آرام کر لیا جائے. پھر اس کے بعد جو اپنی دن کی مصروفیات ہیں اس میں مصروف ہو جائیں. اور جب ظہر کا وقت آئے تو ہم اور آپ ایک مقام پر بھی ہوں، کوشش کیجئے کہ اذان کے ساتھ ہم مسجد میں رہیں. ہوتا یہ ہے کہ اذان کے بعد بہت دیر تک لوگ آتے رہتے ہیں. جب جماعت شروع ہونے کو ہوتی ہے 1-2 منٹ رہتے ہیں یا جماعت شروع ہو جاتی ہے تو سارا مجموعہ آ کے طہارت کھانے اور وضو کھانے کو جمع ہو جاتا ہے. اب نہ کسی کو وقت سے طہارت سے فارغ ہونے کا موقع ملتا، نہ وقت سے وضو سے فارغ ہونے کا موقع ملتا. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کثیر تعداد مسلمانوں کی آخری میں چھٹی ہوئی رکعتیں مکمل کرتی ہے یا پھر پیچھے آخری میں جہاں چپل جوتے چھوڑے جاتے ہیں وہاں ان کو جگہ ملتی ہے اور اتنی بے چینی کے ساتھ، گندگی میں، کراہیت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. تو رمضان میں بھی کیا ہم اہتمام کے ساتھ پہلی صفوں میں آ کر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کریں گے؟ رمضان میں بھی کیا ہم ہڑا ہوری کی نماز پڑھتے رہیں گے؟
یہ بات ہے جو توجہ طلب، اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اذان کے ساتھ ہی دکان چھوڑ دیں، اذان کے ساتھ ہی ملازمت چھوڑ دیجیے، اذان کے ساتھ ہی ساری مصروفیات چھوڑ دیجیے، مہمانوں کو بھی اٹینڈ نہ کیجیے، ان کو بھی ساتھ لے کر آ جائیے مسجد میں، اور جو آپ کی مصروفیات ہیں ان سب کو چھوڑ کر اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ نماز صحیح، اچھی، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوگی، اطمینان کے ساتھ ادا ہوگی، سنتوں کے ساتھ ادا ہوگا۔ پھر ظہر کے بعد عصر کا وقت بھی اپنی مصروفیات کے ختم کا، اور شام کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ عصر کی نماز، اس میں بھی یہ اہتمام کریں، بلکہ ہر نماز میں اذان کے ساتھ ہی ہم مسجد میں آ جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح اپنے گھر کی خواتین کو بھی ہدایت کریں کہ جیسے ہی مسجد کی اذان ہو جائے آپ بھی نماز کے لیے تیار ہو جائیے، اذان کے ساتھ ہی آپ بھی نماز ادا کر لیجیے۔ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین تو گھر میں رہتی ہیں، ان کو مسجد جانا نہیں ہے، ٹائم کے وہ پابند نہیں، اب اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نماز کے وقت کا ان کو صحیح اندازہ نہیں ہوتا، یا تو آخری وقت میں جلدی جلدی کی نماز پڑھتے ہیں، یا پھر یہ کہ نماز قضا ہی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ساری ٹائم ہو گیا، ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا، عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، افطار کا ٹائم قریب آ رہا ہے، اب ہنڈیاں چولہے چھوڑ کے آگے ہڑا ہونے میں کھونگوں والی نماز ادا کر، اس لیے اپنے گھر کی خواتین کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، سب کو پابند کیا جائے کہ جیسی ادا ہوئی ہم مسجد کو چلے اور آپ کو مصلی بچھا لیا اور اپنی نماز ادا کیا، جو کام جہاں ہے وہیں چھوڑ دیا جائے، بہتر طریقہ یہ جو کام جہاں ہے وہیں چھوڑ دیا جائے اور پہلے نماز ادا کر لی جائے، اس کے بعد وہ کام کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں، ہر کام پورے کنٹینیوشن کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بیچ میں دوسرے کام ایسے آ جاتے ہیں کہ ایک اہم کام کو چھوڑ کر دوسرا اہم کام ہم اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد میں کریں گے بھائی اب یہ کام اٹینڈ کرنا، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ادھورا اور دوسرا کام اٹینڈ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عام طور پر۔ تو ایسے ہی اہم کاموں میں نماز کو بھی ایک اہم کام سمجھ لیا جائے اور سارے کام چھوڑ کر نماز کو وقت پر پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ رمضان کی ساری فضیلتیں ہم کو حاصل ہو سکیں۔ تو عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر موقع پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو جتنی رکعتیں ہر نماز کی ہیں اتنی پوری رکعتوں کو پڑھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ عام دنوں میں تو ہم فرض پڑھ لیے، دو سنت پڑھ لیے، چل دیتے ہیں۔ اب ظہر کی نماز ہے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت، یا 4 فرض 2 سنت، یا 4 سنت 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، لیکن پورے 12 رکعت پورے ظہر کی ادا نہیں کرتے، عصر کے پورے 8 رکعت ادا نہیں کرتے، مغرب کے پورے 7 رکعت ادا نہیں کرتے۔ یہ عام مسلیوں کی عادت، جو مسلی پابند ہے نمازوں کے، ان میں بھی اکثریت ایسی ہے کہ پوری رکعتیں نہیں پڑھتے۔ تو اب رمضان میں کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ ہر نماز کی پوری رکعتیں ہم ادا کریں، فجر کے پورے 4 ادا ہونا چاہیے۔ عام طور پر 4 رکعت پورے پڑھتی ہیں لوگ، بہت کم موقع ایسا ہوتا ہے کہ سنتیں چھوٹ جاتی ہوں گی، مگر اہتمام کے ساتھ فجر کی سنتیں پڑھیں، مگر رمضان میں بھی اہتمام کے ساتھ فجر کی سنتیں پڑھیں۔ پھر ظہر میں بھی چونکہ اذان کے ساتھ آپ آ گئے ہیں، آپ کے پاس کافی وقت ہے، اس لیے 4 سنت اطمینان سے ادا کیجیے، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، اور پھر 2 نفل بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کو بھی غیر ضروری ضائع مت کیجیے، اس لیے کہ یہ کمانے کا مہینہ ہے۔ جیسے ایک تاجر 4 آنے 8 آنے کے نفے کو بھی نہیں چھوڑتا، حالانکہ لکھپتی ہے، کروڑپتی ہے، ملینر ہے، لیکن جب کمانے کے لیے اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی شے کے پیچھے اس کو 4 8 آنے کا نفع بھی آنے والا ہے، تو آخری کوشش کرتا ہے اپنے کسٹمر سے اس کو وصول کرنے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ہر قسم کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی آخری کوشش کریں، پوری کوشش کریں، تو ہر نماز کی پوری رکعتیں ادا کریں۔ عصر میں بھی وقت سے پہلے آ جائیں گے تو 4 سنت 4 فرض، کوئی 8 رکعت ادا ہوگی۔ مغرب میں بھی اگر پورے اطمینان کے ساتھ ہم جلد سے جلد افطار کر کے مسجد پہنچ جائیں، اور بہت سی مسجدوں میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے کہ خیرن کے 10 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، تو کافی وقت رہتا ہے، اطمینان سے افطار کرے، اور پھر الحمدللہ گاڑیاں آڑیاں سب ہیں، جتنا جلدی ممکن ہو سکے مسجد پہنچ گئے اور اطمینان سے فرض ادا کی، پھر سنت ادا کی،
پھر اس کے بعد نفل بھی ادا کریں. نفل کو چھوٹی عبادت سمجھ کے، نفل سمجھ کے، کمتر اور معمولی سمجھ کے چھوڑنے کی عادت بھی بہت بری بات ہے. اس سے بھی آدمی کو بہت نقصان ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ فرض ادا کر لیا، سنت ادا کر لیا، بہت اچھا ہے، لیکن نفل کو بھی کیوں جائے گا، اس کا بھی اہتمام کیجیے. اور اگر ہو سکے تو مغرب کے بعد 2 رکعت اور اضافہ نفل ادا کریں تو اوابین کی نماز ہوگی. اوابین کی فضائل اپنی جگہ. یہ فضیلت کی بات ہے، یہ کوئی ضروری اور لاگو کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ مشورے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کا نفع حاصل کریں. پھر عشاء کے اندر بھی جتنا جلد ممکن ہو سکے مسجد آ جائیں اور اذان کے ساتھ مسجد میں آ جائیں. پھر سنتیں بھی پڑھیں، فرض بھی پڑھیں. سنت و نفل کے بعد تراویح کے پورے 20 رکعت پڑھیں، اور تراویح کے بعد بھی اگر ممکن ہو تو جو نفل اور ادا کر لیے جائیں تو اتنی زیادہ عبادت. نفل کی کوئی قید نہیں ہے. کسی کے پاس کسی دلیل کے تحت، کسی روایت کے تحت چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے کہ فطر کے بعد نفل ہے یا نہیں ہے، مغرب کے بعد اوابین ہے یا نہیں ہے. اس میں اختلافی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر نفل کا جو ثواب فرض کے برابر ادا کیا برابر حاصل ہوتا ہے. تو اس اصول کے تحت ہم کو چاہیے کہ ہم نیکیاں حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. پھر اور ایک بات یہ ہے کہ مساجد کے احترام کو پوری طرح محفوظ ہے. مسجد کی صفائی کا خیال کرنا بھی ہر مصلی کی ذمہ داری ہے. یہ صرف مینجمنٹ کی، کمیٹی کی، موذن صاحب کی ذمہ داری ہے. ہر مصلی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے. افطار اگر ہم نے کر لیا ہے، مسلوں پہ افطار ہو گیا، حالانکہ اوپر انتظام تھا، ٹرین میں انتظام تھا، آزو بازو کے احاطے میں انتظام تھا، لیکن جگہ نہیں ملی، اندر آنا پڑا، جا نماز سے افطار کی. تو جو کچھ بھی افطار کا گر گیا، دانے وانے کچھ بھی، تو فوری اس کو صاف. پہلے تو احتیاط کرنا چاہیے کہ کچھ گرنے نہ لگے. احتیاط کے باوجود کچھ گر گیا ہے تو فوری اس کو صاف کر دینا چاہیے. اس لیے کہ جو لوگ مسجدوں کی صفائی کا خیال کرتے ہیں ان کو جنت میں گھر کی بشارت دی گئی ہے. اور کچرا صاف کر دینے کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے کچرے کو صاف کرنے والے کا حال یہ ہے کہ اس نے جنت کی بڑی آنکھوں والی حور کا مہر ادا کر دیا. جب مہر ادا کر دیا تو دلہن آپ کی ہے، یعنی کہ جنت بھی آپ کو ملے گی، جنت کی حور بھی آپ کو ملے گی. اتنی فضیلت اور بہت سی فضیلتیں آج سے نظر آئی ہیں. غرض یہ کہ مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کریں اور مسجدوں کو دیوانوں سے، پاگلوں سے، مجنونوں سے اور ناسمجھ چھوٹے بچوں سے دور، ان سب لوگوں کو مسجدوں سے دور رکھنے کا حکم دیا. اب لوگوں کو اپنے بچوں کی تربیت کا بہت اچھا خیال ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار بنے، مسجد کا عادی بنے اور وہ بھی ہمارے ساتھ مسجد کو آنے والا بنے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بچہ اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ اس کو اچھے برے کا خیال کرنا چاہیے. اس کو لاتے وقت مسجد کے آداب بھی سکھانا چاہیے. اور پھر وہ آپ کے نماز پڑھنے کے دوران مسجد کے آداب کا لحاظ کر سکے. اتنی عمر کو اس کو پہنچنا، کم از کم 7 سال کا بچہ ہونا. اس سے چھوٹا بچہ مسجد میں آنا، اس سے مسجد میں کافی ڈسٹربینس ہوگا، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا جا سکتا. اور دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ کو بہت چھوٹے بچوں کو لا لیتے ہیں، 2 سال 2 سال کے بچوں کو بھی لا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو روک ٹوک کرنے پر لڑنے کے لیے آتا ہے. اور مثال جیسے ہم حرم شریف میں لے جاتے ہیں، آپ یہاں لانے کے لیے روک رہے ہیں کہ حرم شریف سے بڑھ گئے. یہ انتہائی جاہلانہ بحث ہے. حرم شریف کا معاملہ بالکل جدا ہے اور عام مسجدوں کا معاملہ بالکل جدا ہے. یہ آپ کی بستی کی مسجد ہے، یہاں آپ کا مکان قریب ہے، یہاں آپ مقیم ہیں. حرم شریف میں آپ مسافر ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگ حرم شریف میں مسافر ہوتے ہیں، ان کو کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. بچوں کو وہ کہاں چھوڑ کر آئیں گے؟ ان کی مجبوریاں علیحدہ ہیں، ان کو ریلیکسیشن ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی ریلیکسیشن نہیں. اس لیے حرم شریف کی مثال یہاں پر ہر موقع پر نہیں دی جاتی. اس کا احتیاط رکھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند نہ، لڑائی جھگڑا نہ. اگر آپ سے ہم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو رہی ہے، انتظامیہ یا ذمہ دار لوگ یا مسجد کے بزرگ اور ساتھی مصلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آداب مسجد کے خلاف ہے، تو آپ کو مان لینا چاہیے، خاموش کم از کم بیٹھ جانا چاہیے.
ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مجبوری درپیش ہو جس کے تحت آپ بچے کو لانے پہ مجبور ہو گئے، یہ ہو سکتا ہے، امکان ہے اس کا، تو آپ اپنی مجبوری کے تحت خاموشی کو اختیار کیجیے، جھگڑا مت کیجیے، ضد مت کیجیے، بحث مت کیجیے، اور اپنے غلط عمل کو صحیح قرار دینے کی کوشش کریں۔ اس سے جھگڑا پیدا ہوگا، فساد ہوگا، اور پھر مسجد میں بھی جھگڑا ہوگا، رمضان میں روزے کی حالت میں جھگڑا ہوگا تو روزے کا ادب بھی گیا، مسجد کا بھی گیا، رمضان کا بھی گیا، کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کا تعاون، وتعاونوا علی البر والتقوی، قرآن میں حکم ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیجیے، کوآپریٹ کیجیے آپ، تو انشاءاللہ بہت سے معاملات سے بہت ختم ہو جائیں گے۔ اپنی ہر چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بحث، تکرار، لڑائی جھگڑا، بعض مسئلے مارکیٹ تک نوبت آ جاتی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ پھر اس طرح سے مسجد کے وضو خانے، طہارت خانوں کی صفائی کا بھی خیال کیجیے۔ صاف چیزیں تو میں نہیں بول سکتا، لیکن صفائی کا خیال ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے کہ طہارت خانوں میں پان کھا کے تھوکنا اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعد بغیر پانی بہائے کے چلے جانا، یہ بہت بری بات ہے۔ الحمدللہ اب لوگوں میں اتنی جہالت باقی نہیں رہی کہ پہلے زمانے میں لوگ یہ بہت زیادہ حرکتیں کرتے تھے، اب بڑی حد تک قابو آ گیا۔ پھر بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور گندگی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جس سے بعد سے آنے والے مسلمانوں کو غیر معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا اہتمام رکھیں، اور پانی ڈالنے کے بہانے کے تو آج کل بہت آسان طریقے ہیں، اس سے بھی عمل نہیں کرتے، نل کھلا ہوا ہے، فلش لگا ہوا ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرتے، تو اب اس سے زیادہ کاہلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم گھر سے وضو بنا کر، اگر ہم گھر میں سے آ رہے ہیں تو اپنے گھر سے وضو بنا کر آئیے۔ آپ کے گھر کا پانی آپ کے وضو کے لیے خرچ ہوگا تو آپ ہی کے اجر و ثواب کا باعث بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جب ہم مسجد میں وضو خانہ بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا ذریعہ ہے، ہم مسجد میں وضو خانہ بنا دیے، ہم کو ثواب ملے گا، ہمارے والدین کو اس کا ثواب ملے گا، اس سال ثواب ہوگا، یہ تو ہمارا ایمان ہے، حدیث کے ثابت ہے۔ تو ہم اپنے گھر میں اگر وضو کر کے آئیں گے، اپنے گھر کا پانی، اپنے گھر کی لائٹ، الیکٹریسٹی، جو کچھ بھی اس میں خرچ ہوگا، اس سے ہم ہی کو فائدہ ملے گا نہیں ملے گا؟ پھر جب گھر سے آدمی وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد آتا ہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک اتنا بڑا ثواب، جبکہ بغیر وضو کر کے مسجد آئیں گے تو یہ سارے فضائل سے محروم رہے گا۔ تو اس سے دوسرے لوگوں کی سہولت ہوگی، جو باہر سے آ رہے ہیں، کاروبار سے آ رہے ہیں، بازاروں سے آ رہے ہیں، ان کو وضو کرنے میں سہولت ملے گی۔ یہ بہت معمولی سی بات ہے، اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن ایک دوسرے کو یاد دہانی سے تھوڑی بہت سہولت ضرور ہو سکتی، اس لیے چند باتیں رکھی گئی۔ اور جو باقی کی باتیں ہیں، تراویح ہے، تراویح کی 20 رکعت حنفی مسلک میں سنت ہے۔ اب کسی کے مسلک میں 8 رکعت ہے تو ٹھیک ہے، آپ 8 رکعت پڑھیں، اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں۔ جو آدمی جتنا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے جتنی عبادت کرے گا اتنا اجر پائے گا۔ ہم ثواب کی خاطر 20 رکعت کو سنت سمجھ رہے ہیں، اور ہے الحمدللہ ثابت ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حرم شریف میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے، دونوں حرمین ہیں، اور بہت ساری دنیا کے مساجد ہیں، اور ائمہ کے نزدیک اس سلسلے میں دلائل موجود ہیں۔ تو جو 20 رکعت پڑھنے والے ہیں ان کو ڈسٹرب مت کیجیے۔ آپ 8 رکعت پڑھنے والے ہیں، 8 رکعت پڑھ کے تشریف لے جائیے۔ آپ بھی 20 رکعت پڑھ لیں گے تو آپ کے اپنے مسلک کے اعتبار سے بھی وہ نفل عبادت ہے، اس میں آپ کو بھی اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن نہیں پڑھنا چاہتے ہم اس کی تشریف لے جائیے۔ اور جو 20 والے ہیں وہ بھی 8 رکعت والوں کو زبردستی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آدمی جس عمل کا قائل ہے، جس عمل کے دلائل اس کے پاس موجود ہے، وہ جس مسلک کا فالوور ہے، اس کو اس کے اپنے مسلک پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اس کو زبردستی اب ہمارے مسلک میں گھسیٹنے کی کوشش کریں گے، یا اس کے مسلک سے تنقید کریں گے، اس کو برا بھلا بولیں گے، اس کو غلط بولیں گے، اپنے آپ کو صحیح بولیں گے، جھگڑا پیدا ہوگا۔ ائمہ نے، علماء نے یہ سارے مسائل کو بہت پہلے ہی حل کر دیا ہے۔ اب یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم واقف نہیں۔ سب نے کہا ہے کہ 8 رکعت والے بھی صحیح ہیں، 20 والے بھی صحیح ہے، ان کو اس پر عمل کرنے کو، ان کو اس پہ عمل کرنا۔ اسی طرح سینے پہ ہاتھ مارنا ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہے، پیروں کو کھول کے کھڑے رہنے کا مسئلہ ہے، کاندھے سے کاندھے ملانے کا مسئلہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور انگلی اٹھانا، اس کو ہلانا، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ اسی طرح فاتحہ سلام کا مسئلہ بھی چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں اپنی اپنی مساجد میں، دوسروں کے پاس آ کے ڈسکس نہ کریں۔
اور جو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو جانے دیجیے، اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر کچو ناکس رمضان میں مسجد میں آ جاتا ہے، اس کو معلومات نہیں رہتی، اور چند سرپسند ان لوگوں کو بھڑکا کے مساجد سے بھیجتے ہیں کہ وہ ایسے وہاں جا کے لوگوں کو یہاں جا کے لوگوں کو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ مسجدوں میں رمضان میں نئے نئے مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے نئے نئے مسائل پیدا ہونا چاہیے۔ ان تمام مسائل سے دور ہٹ کر ہم کو چاہیے کہ ہم خاموشی سے آئیں، اپنی عبادت کریں۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو پورے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو سمجھائیں، منع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ جہالت پر اتر آ رہا ہے تو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ذرا میرے ساتھ اس سے اعراض کر لیجیے، بہت اچھا ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو رمضان کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ